درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ آج بڑی خوشی کا دن ہے کہ تقسیم ہند کے بعد اس مسجد میں ہمارے عزیز بھائی جناب عبدالنور صاحب صدر مجلس شرار پنجاب، ان کے صاحبزادہ محترم نے اپنے باپ دادا کی روایتوں کو قائم رکھتے ہوئے قرآن پاک جو ہے وہ اگلی نسلوں کے سینے کے اندر محفوظ کیا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اس کے لیے میں انہیں مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ کریم ان کی نسلوں کے اندر اس دین کو اور قرآن پاک کے فہم کو جو ہے وہ باقی رکھے انشاءاللہ۔ مجھ سے پہلے ہمارے اکابر حضرت مولانا مفتی ارشد صاحب کاندھلوی مد ذلو آپ سے خطاب کر رہے تھے۔ جتنی ضروری باتیں ہیں وہ آپ حضرات سے ہو چکی ہیں۔ متصلاً گزارش یہ ہے آپ حضرات سے کہ موجودہ دور میں سماجی طور پر، اخلاقی طور پر مسلمانوں کے جو نمائندے ہیں اور مسلمانوں کے جو مولوی ہیں، ان کے قول و فعل اور عمل میں بہت زیادہ فرق نظر آنے لگا، اور یہ بڑی تشویش کی بات ہے۔ آپ تمام حضرات ذمہ دار بیٹھے ہوئے ہیں۔ صرف پگڑی باندھ لینے سے، داڑھی رکھ لینے سے، سفید کپڑے پہن لینے سے، یا صدر بن جانے سے، سیکٹری بن جانے سے، ممبر بن جانے سے دین جو ہے وہ مضبوط نہیں ہونے والا ہے۔ قرآن پاک نے جہاں جہاں بھی ذکر کیا انسانوں کے ساتھ جو گفتگو کی ہے وہ نہایت ہی صاف ستھری ہے، بڑی ہی مثبت ہے، دو ٹوک ہے۔ ہم لوگوں نے اس میں سے بس اتنی چیزیں استعمال کرنے کی کوشش کی ہیں جو ہمارے مفاد کی، اس کے بعد باقی چیزوں کو چھوڑ دیا۔ اول تو قرآن پاک پڑھنے کا، قرآن پاک کی تفسیر کرنے کا، قرآن پاک کو سمجھنے کا، حالانکہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے تو یہ رواج ہی ختم ہو گیا۔ بہت کم مساجد میں اب یہ رواج ہے کہ قرآن پاک کی تفسیر جو ہے وہ رمضان المبارک میں کی جائے۔ ایک رسم ہے، کوئی 3 دن میں ادا کر کے بھاگنا چاہتا ہے، کوئی 7 دن میں ادا کر کے بھاگنا چاہتا ہے، کوئی 11 دن میں ادا کر کے بھاگنا چاہتا ہے، اور اس میں اپنی پیٹھ بھی تھپتھپا رہے ہیں کہ یہ کمال کر دیا، 3 دن کی تراویح ہو گئی، 6 دن کی ہو گئی، 7 دن کی ہو گئی، 11 دن کی ہو گئی۔ یعنی دین میں دیندار لوگ غنڈہ گردی کر رہے ہیں، اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اللہ کے نزدیک کامیاب ہیں۔ کامیاب نہیں ہیں۔ ایسے لوگوں پر سخت پکڑ اللہ کریم کی جب آتی ہے پھر انہیں پتہ بھی نہیں لگتا کہ مصیبت آئی کیوں، کس طرح آئی، کس طرف سے آئی، کیونکہ اللہ کریم باقی گناہوں کو تو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ دین میں جو لوگ من مرضیاں کرنا چاہتے ہیں، شریعت میں جو لوگ اپنے مزاج کو داخل کرنا چاہتے ہیں، اسلام جو ہے اس کے جو شارع ہیں، علماء سے اس لفظ کا مطلب سمجھ لیجیے گا، میں اس کو دیسی زبان میں سمجھا دیتا ہوں۔ اس کے جو مالک ہیں وہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام کے مالک صرف محمد رسول اللہ ہے۔ جس طرح ایپل کی کمپنی کے موبائل میں اوپو کا سافٹ ویئر نہیں چل سکتا، اوپو کے موبائل میں سیمسنگ کا نہیں چل سکتا، اسی طرح ہم میں سے کسی کا بھی جو مزاج ہے، جو ہمارا نیچر ہے، کوشش کریں گے آپ خود نقصان میں چلیں۔ قرآن پاک نے تمام باتیں دو ٹوک انداز میں کی، صاف ستھری کی۔ ہم لوگ بچوں کو بلاتے ہیں گھروں میں، قرآن پاک پڑھواتے ہیں، اور اتنے نادان بن گئے کہ یہ پتہ ہے کہ 2024 میں یہ 25 چل رہا ہے، جو بیمار ہوا انجیکشن اسی کے لگے گا، جس موبائل میں سم ڈالیں گے اسی میں وہ نمبر چلے گا، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ پیسے دے کے قرآن پڑھوا لو تو ہمارے ماں باپ بخشے جائیں گے، بریانی کھلا کے قرآن پڑھوا لو تو شاید ہماری دکان میں برکت ہو جائے۔ یہ نادان بننے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اپنا مزاج اسلام میں داخل کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن پاک نے متعدد جگہ نماز کا ذکر کیا بڑے خوبصورت انداز میں۔
اور بڑی صاف ستھرے لفظوں میں کہا کہ اگر نماز تم پر فرض کر دی گئی اس لیے تاکہ تم گندی باتیں کرنی چھوڑ دو، اچھی باتیں کرو۔ اب ہم نے کبھی قرآن پڑھا ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں نماز ہم پڑھتے کیوں، کیونکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ ارے نہیں بھائی، اللہ نے قرآن پاک میں نے کہا کہ نماز اس لیے فرض کی گئی تاکہ گندے کام کرنا چھوڑو، برے کاموں سے پیچھے ہٹو، اچھے کاموں کی طرف آؤ۔ قرآن پاک نے کہا کہ جاہلوں سے بحث نہ کرو، کہ جو لوگ جاہل ہیں ان سے بحث نہ کرو قرآن میں۔ تو ہم نے سوچا کہ جاہل تو وہی ہے جو رکشہ چلاتا ہے، جس کو کپڑے پہننے نہیں آتے، جس کو کھانا کھانا نہیں آتا، جس کو ہاتھ دھونے نہیں آتے۔ لیکن جب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن کہتا ہے جاہل وہ ہیں جو اچھے خاصے پڑھے لکھے ہیں، بالکل شکل سے دیندار نظر آتے ہیں، لیکن پنچایت میں اپنی غلط بات منوانے کے لیے اڑ جاتے ہیں، یہ جاہل ہیں، ان سے بحث نہ کرو۔ قرآن پاک نے شریعت کے غیر ضروری مسائل پر بحث کرنے سے منع کیا۔ ہم لوگ صبح شام لگے ہوئے ہیں، کوئی آ رہا ہے جی گھاس کاٹنی جائز ہے کہ نہیں گئی، ایک صاحب آئے جی حضرت مریم علیہ السلام کے یہاں ولادت کتنی دیر میں ہو گئی تھی۔ آپ کے اپنے مسائل، وہ تمام باتوں کا جواب ہے، تاریخ میں موجود ہے، بخاری شریف میں موجود ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے نا کہ آپ کاروبار کرتے ہیں، آپ کی اگر دکان مثال کے طور پہ کپڑے کی ہے تو کیا منڈی میں جا کے آپ کیلوں کا بھاؤ پوچھتے ہیں، سیب کا بھاؤ پوچھتے ہیں، یا پھر کپڑے کی منڈی میں جا کے کپڑے کا بھاؤ پوچھتے ہیں؟ شریعت کے جو مسائل، شریعت کی جو چیزیں آپ کی زندگی کو ٹچ کر رہی ہیں، آپ کی زندگی کے آخر لگ رہی ہیں، متاثر کر رہی، آپ ان پر گفتگو ہی نہیں کر رہے، اس کا ذکر ہی نہیں کر رہے کہ بچے نماز نہیں پڑھ رہے، کاروبار میرا حلال ہے کہ حرام ہے، دوسرے کی بیٹی کو روزانہ گندی نگاہ سے دیکھتا ہوں، یہ اچھی بات ہے کہ نہیں ہے، ٹھگی روزانہ مارتا ہوں، یہ مارنی چاہیے تھی یا نہیں چاہیے تھی، رشوت کے پیسے آ رہے ہیں، ان کو رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے۔ جو ضروری بنیادی باتیں ہیں ان کے اوپر تو ذکر ہی نہیں کوئی، نہ گھر میں ذکر ہے، نہ اپنی ذاتی زندگی کے اندر ذکر ہے۔ ہاں غیر ضروری باتوں پہ مسجدوں میں بحث کر رہے ہیں، امام صاحب لیٹ ہو گئے، مؤذن آج نظر نہیں آیا، قالین آگے والا پیچھے کیسے بچھ گیا، وہ باتیں جن سے نہ آپ کو فائدہ ہونے والا ہے نہ سامنے والے کا کوئی نقصان ہو۔ قرآن پاک نے کہا مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، ہم نے برادریوں کی وہ بنا لی انجمنیں، وہ کہتا جی یہ سیفی برادری کی کمیٹی ہے، یہ سلمانیوں کی کمیٹی ہے، ہاں جی یہ پٹھانوں کی ہے، یہ فلانوں کی ہے، یہ فلانوں کی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دو باتیں کہی، کوئی پوری دنیا کے سامنے صرف دو باتیں رکھی، کہ باقی مسائل تو مسلمانوں کے لیے آئے نا، عالم پورا عالم جو ہے اس کے سامنے نبی علیہ السلام نے دو باتیں رکھی کہ ایک رب اور اس کے رسول کا اطاعت کر لو، مطلب ایک اللہ کو مانو، ایک نبی کے کہنے